کراچی کے ایک پرسکون محلے میں رہنے والا 13 سالہ احمد ایک ذہین اور نیک دل بچہ تھا۔ وہ ایک عام مگر خوش اخلاق خاندان کا فرد تھا۔ احمد کی عادت تھی کہ وہ ہر نئی اور انوکھی چیز کے بارے میں تجسس رکھتا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر وہ اپنے دوست سعد کے ساتھ گلی کے کونے میں واقع ایک پرانی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ دکان کچھ عجیب سی تھی۔ لکڑی کا دروازہ، دیواروں پر مٹی کے پرانے کھلونے اور اندر مدھم سی روشنی۔ احمد کی نظر ایک عجیب و غریب کھلونے پر پڑی۔ یہ کھلونا کسی جانور کی مانند تھا مگر عام جانوروں جیسا نہیں۔ اس کے کان چمگادڑ کی طرح نوکدار، آنکھیں گہری سرخ اور دانت باریک مگر خوفناک۔ دکان کے باہر لٹکا ہوا کاغذی بورڈ پڑھا، لابوبو، ہر خواہش پوری کرنے والا کھلونا۔ احمد کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ کھلونا لے لے۔ وہ اندر گیا تو ایک دبلا پتلا بوڑھا دکاندار مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ احمد کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے تجسس سے پوچھا۔ بوڑھا بولا، یہ لابوبو ہے، جادوئی کھلونا۔ جس کے پاس ہو اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، لیکن یہ عام کھلونا نہیں، اسے ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ احمد نے جیب میں موجود پیسوں کی طرف دیکھا۔ کتنے کا ہے؟ دکاندار نے عجیب نظروں سے احمد کو گھورا اور بولا، تمہارے لیے یہ مفت ہے، لے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ خاص ہے۔ احمد چونک گیا۔ مفت؟ آج کے زمانے میں کوئی چیز مفت میں کون دیتا ہے؟ مگر اس کی معصوم خواہش نے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ وہ کھلونا لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ احمد نے لابوبو کو اپنے کمرے کی میز پر رکھا اور خود سونے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونج رہی ہیں۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ احمد، احمد! آواز کسی خواب جیسی تھی مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک لابوبو کی سرخ آنکھیں جلنے لگیں۔ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، بس تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ڈرا تو ضرور مگر اس کی جستجو نے اسے روکنے نہ دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لابوبو کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ بس میرے ساتھ کھیلتے رہو، میری ہدایت پر عمل کرو اور تمہاری ہر دعا پوری ہوگی، تمہیں کبھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ احمد نے فوراً اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جو اسے امی نے سکھائی تھی۔ اچانک لابوبو کی روشنی مدھم ہو گئی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور خاموش ہو گیا۔ اگلے دن سے احمد کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے، کبھی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ سرگوشیاں آتیں۔ احمد کے خواب بھی بدل گئے۔ وہ بار بار ایک ہی خواب دیکھتا کہ وہ کسی اندھیری گلی میں بھاگ رہا ہے اور لابوبو اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ نماز کے وقت دل سست پڑنے لگا۔ تلاوت کرتے وقت عجیب سی گھبراہٹ ہوتی مگر احمد کو اپنی ماں کے الفاظ یاد آتے، بیٹا، قرآن اور نماز سب شیطانی وسوسوں کا علاج ہے۔ احمد نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک رات لابوبو نے کھل کر احمد سے بات کی۔ احمد، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، دولت، طاقت، عزت، بس نماز چھوڑ دو، یہ سب فضول ہے۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ جان گیا کہ یہ کھلونا عام نہیں بلکہ کسی منفی قوت کا آلہ ہے۔ میری حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، احمد نے بلند آواز میں کہا اور فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اچانک کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ لابوبو کی آنکھیں بجھ گئیں اور وہ زمین پر گرا۔ احمد نے ڈرتے ہوئے اسے ہاتھ نہ لگایا۔ اگلی صبح احمد اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا اور امام صاحب کو سب کچھ بتایا۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ محض شیطانی کھیل ہے۔ شیطان انسان کو آسان راستے اور جھوٹی طاقت دکھا کر بہکاتا ہے۔
تم نے اللہ پر بھروسہ کر کے شیطان کو شکست دی ہے۔ امام صاحب نے احمد کو سورۃ البقرہ کی تلاوت اور گھر میں اذان دینے کی ہدایت کی۔ احمد اور اس کے والد نے وہ کھلونا جلا دیا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد ان کے گھر کی فضا بدل گئی، عجیب آوازیں ختم ہو گئیں، احمد کے دل کو سکون مل گیا۔ احمد نے اس واقعے سے ایک عظیم سبق سیکھا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ شیطان ہمیشہ میٹھی باتوں سے بہکاتا ہے۔ اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت سب سے بڑی ڈھال ہے۔ احمد اب اپنے دوستوں کو یہ کہانی سناتا اور کہتا، اگر کوئی چیز تمہیں مفت ملے مگر دل میں خوف پیدا کرے تو یاد رکھو وہ نعمت نہیں، آزمائش ہے۔ صرف اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت کسی بھی منفی قوت کو شکست دے سکتی ہے، چاہے کوئی لابوبو جیسی پراسرار چیز ہو یا دنیا کی کوئی بھی شیطانی آزمائش۔ اللہ کی پناہ، قرآن کی تلاوت اور نماز کا سہارا سب سے بڑی قوت ہے۔